کامران ملک صاحب اس سے قبل بھی ملاقاتیں ہوئی، اس سے قبل بھی ملاقاتیں جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کرنا ہے، اچھا میرے سب سے پہلے آپ سوال کرنا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی سیکرٹری صاحب کی، پھر درمیان میں یہاں پر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات چلی، بین الاقوامی مذاکرات جاری رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نظر انداز کیا گیا، تو کیا ان کے ساتھ سوال میرے سے تو نہیں بنتا، آپ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا کر آگے بڑھنے کی کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا، بلھا دیا تھا. ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا. ہم ہر طرح سے بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں یہ بتائیں کہ یہ جو عمر ایوب صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے اب سب سے سوال تو ان سے بنتے ہیں، یہ بھی آپ سے بنتے ہیں، آپ لوگ یہی تفاضات تھے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی ہے. نمبر ایک دیکھیں، ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گلہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی. بس یہ ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو آپ کو یاد ہوگا، مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا. پھر عدالت نے ATC راولپنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی. اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں، 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2 26 نومبر 2024 اور آپ کا 9 مئی کے جو سانے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھائیں، اور وہ کمیشن وہ ہوگا جس کے اوپر دونوں اطراف سے انڈیپینڈنٹ ججز، سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر بٹھائیں. پر انہوں نے نہیں کیا. اور سونے پہ سہاگا جو ہماری ڈیمانڈز تھیں کہ آپ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کرائیں، جہاں پہ وہ طارق عزیز صاحب کہتے تھے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، تو وہ کم از کم وہ سنتی آنکھیں اور وہ سنتے کان اور دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کم از کم مانیٹرنگ نہ کریں. انہوں نے اپنے اعلامیے میں اس کے ساتھ ہماری تائید کی، پر وہ کرا نہیں سکے. تو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ حکومت کہتے ہیں، تو یہ اجازت پٹواری چکری سے لینی ہے، پٹواری اڈیالے سے لینی ہے، پٹواری دمیال سے لینی ہے، پٹواری ٹوبا ٹیکسنگ سے لینی ہے، کس سے انہوں نے اجازت لینی ہے؟ یہ عمر ایوب صاحب یہ بتا دیں کہ جو مطالبہ آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے کر رہے جوڈیشل کمیشن کا، ظاہر ہے آپ اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی وہ اتنی بے بس تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت اس سے زیادہ بے بس ہے، تو کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے؟ کیونکہ اس سے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ گزشتہ 4 سال آپ نے جو گزارے اس سے تو اب حالات اور بھی بدتر ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں ہم لوگ پھر میں مطلب بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا سلمان اکرم راجہ صاحب ایز سیکرٹری جنرل PTI، یا ہم لوگ کس کو درخواست لکھیں؟ کسی گرداور کو لکھیں، گرداور رائیونٹ کو لکھیں ہم لوگ درخواست کے جی آ کے مذاکرات کے لیے مطلب کس ہم نے اپروچ ہم لوگ ہمارے کاؤنٹر پارٹ کون ہوں گے؟ شاید گرداور رائیونٹ ہو، میرا خیال ہے وہ ان سے زیادہ میرا خیال ہے وہ ہوں گے امپاورڈ ہوں گے. اور اسی لیے اب ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں. ایک چیز اور
مولانا صاحب عمران خان صاحب کی اور بشرا بیوی کی سزا کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے پاس تو آتی ہے، لیکن دوسری طرف جب مذاکرات یا بات چیت مثبت انداز میں چلتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کشی تک بات چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب سے کوئی بات کی ہے؟ کمیٹی اسی لیے بنی ہے کہ وہ امیڈیٹ کوئی پرابلم ہوں گے تو اسد کیسر صاحب اور وہ میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے. وہ دونوں طرف سے انشاءاللہ سیز فائر ہے، دونوں طرف سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. ماحول پہلے ہم نے بہت بہتر بنایا ہوا ہے، مزید اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور نزدیک آنے کی، جتنے نزدیک آ سکے اس میں عمر یوب نزدیک آنے کی صاحب، کوشش جو کریں گے. آئینی ہوتا ہے آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا، اس ایوان کا کسٹوڈین اسپیکر ہے، اور اسپیکر کا کیا رول رہا ہے ان مذاکرات کرانے میں، اور کیا اب بھی گنجائش موجود ہے؟ چونکہ اسپیکر اور عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں ہماری کمیٹی تحریر ہوگی 31 کو، ہم انتظار کریں گے ابھی بھی ان کے رویے، ان کے جواب کا، یا وہ آ کے بیٹھیں ہم سے مذاکرات کریں. اب آپ کیا کہتے ہیں دونوں کے سوال کا جواب؟ ٹھیک ہے خان صاحب، میں آپ سے یہی بات کروں گا. میری عادت ہے کہ میں بالکل ڈائریکٹ بات کروں. ہم نے بآواز بلند میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ اس دن ختم ہوئے تھے جس دن ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ پنجاب پولیس کا 150-200 نفری گئی، 4 ڈی ایس پیز اور باقی لوگوں نے دھاوا بولا. اور اس کے بعد نہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہوئی، نہ انہوں نے آپ کا 26 نومبر کا اور 9 مئی کے کمیشنز کے بنانے کے بارے میں کوئی بات کی. تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم قیمتی ہے، ہم نے عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. تو ابھی مذاکرات ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں. اب جے یو آئی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کب ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارے یہ ہم لوگ اپوزیشن میں ہمارے ہر وقت رابطے قائم ہیں. کمیٹی قائم ہو چکی ہے. کون سی؟ ہماری تو کمیٹی، مطلب ہماری کمیٹی ختم ہو گئی ہے. یعنی اب 31 کا انتظار نہ کیا جائے. پھر نہ ہی سمجھیے. وہ پی ٹی آئی کے ویلکم کرتا ہوں. مولانا صاحب نے خود ان کو ویلکم کیا ہے اور کافی لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی ہے. دوست آج کافی وقفے کے بعد تشریف لائے تھے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں. کچھ باتیں جو ہے جو ان کی اور گورنمنٹ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے مولانا صاحب کو اپڈیٹ کیا ہے اور ساری تفصیل بتائی ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یا کس باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات اب تک رکے ہوئے ہیں. تو وہ ساری باتیں سامنے آئیں. ظاہر ہے کہ اس کے بہتر وٹنس یا یہ بتا سکتے تھے، یہ بہتر وٹنس ہے یہ دوست بتا سکتے تھے، یا نون کے لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. دوسری بات جو اس میں اہم تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی کی پیداوار ہے. جو کچھ یہاں پہ اس الیکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی ہوا ہے اس میں میجارٹی جو ہے دھاندلی کے نتیجے میں اس الیکشن میں آئی. تو اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبران کا انتخاب ہونا ہے اور پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پہ تشریف لائی تھی کہ جی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہتر الیکشن کمیشن آ سکے، یا یہ 2 ممبرز اور الیکشن کمیشن. اور تیسری باتیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز تو ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے. مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا. جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. تیسری بات جو مل جل کے چلنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا پی ٹی آئی کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے. تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی. انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ
पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के इदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा, इनको कि आगे मामला को किस तरह से चलाना है। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं ख़ुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलत फहमी डेवलप हो रही होगी 2 पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मैकेनिज़्म जो है हमने बनाया है, वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप भी नमाज पढ़िए, हम भी नमाज पढ़ते हैं और सवाल न करें तो दुआ करें। आपने समझने के लिए नमाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी। उमर यूब साहब